السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، کلاس 7 جغرافیہ کے ساتھ سر یونس. اور آج کا ہمارا جو ٹاپک آ رہا ہے بیٹا وہ ہے پارٹ نمبر 4 سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، کرۂ ہوائی کا درجہ حرارت. اس میں ہمارے پاس جو پہلا ٹاپک ہے وہ ہے یہ ہے کہ کرۂ ہوائی کا درجہ حرارت کیا ہوتا ہے. ہم ایٹماسفیرک ٹیمپریچر کی بات کرنے جا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارے لیے سورج حرارت اور روشنی کا سب سے بڑا ذریعہ، مطلب مین ڈیٹ کہنے کا یہ ہے کہ جو سورج ہوتا ہے وہ حرارت اور روشنی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. سورج کی شعاعیں زمین کی روشنی کے ساتھ ساتھ حرارت بھی پہنچاتی ہیں اور زمین پر زندگی کا انحصار اسی حرارت کی وجہ سے ہوتا ہے. مین کہ جو ہمارے پاس سورج کی شعاعیں ہوتی ہیں وہ زمین کی روشنی کے ساتھ ساتھ حرارت بھی پہنچاتی ہیں اور زمین پر زندگی کا جو انحصار ہوتا ہے وہ بھی اسی حرارت کی وجہ سے ہوتا ہے. یہ شعاعیں جب کرۂ ہوائی مطلب ایٹماسفیئر سے گزرتی ہیں تو کرۂ ہوائی قریباً نصف شعاعوں کو زمین پر پہنچنے سے پہلے ہی واپس کر دیتا ہے، منعکس کر دیتا ہے. لہٰذا نصف شعاعیں مطلب آدھی شعاعیں زمین تک پہنچ پاتی ہیں. یہ شعاعیں جب سطح زمین سے ٹکراتی ہیں تو زمین کچھ شعاعوں کو منعکس کر دیتی ہے، شعاعوں کو جذب کر لیتی ہے. اس طرح زمین گرم ہو جاتی ہے اور گرم زمین حرارت کرۂ ہوائی میں خارج کر دیتی ہے جس سے ہوا گرم ہو جاتی ہے. زمین کے گول ہونے کی وجہ سے سطح زمین پر سورج کی شعاعیں کہیں عمودی اور کہیں ترچھی پڑی رہتی ہیں. ترچھی شعاعوں کو ہوائی کرے کے اندر زمین تک پہنچنے کے لیے زیادہ فاصلہ طے کرنا پڑتا ہے جس کی وجہ سے بہت سی حرارت فضا میں ہی جذب ہو جاتی ہے اور کم حرارت زمین پر پہنچتی ہے. ان کے مقابلے میں عمودی شعاعوں کو کم فاصلہ طے کرنا پڑتا ہے، لہٰذا ان کی کم حرارت فضا میں جذب ہوتی ہے اور زیادہ حرارت زمین پر پہنچتی ہے. اس کے علاوہ ترچھی شعاعیں زمین کے زیادہ رقبے پر پھیل جاتی ہیں، لہٰذا ان کی شدت کم ہو جاتی ہے. عمودی شعاعیں زمین کے چھوٹے رقبے پر پھیلتی ہیں اس لیے ان کی شدت زیادہ ہوتی ہے. ان دو وجوہات کی بنا پر ترچھی شعاعوں سے درجہ حرارت زیادہ نہیں ہوتا جبکہ عمودی شعاعوں سے درجہ حرارت زیادہ ہو جاتا ہے. اس طرح کرۂ ہوائی میں استوائی علاقے عمودی شعاعوں کی وجہ سے گرم اور قطبی علاقے ترچھی شعاعوں کے باعث سرد ہوتے ہیں. اس کے بعد درجہ حرارت کی پیمائش کے پیمانے اور آلات. درجہ حرارت سے مراد کسی مقام کی حرارت کا درجہ کی حرارت کی شدت ہے، مطلب مین دیٹ the scales and instrument used in measurement of temperature کہ جو ٹیمپریچر ہوتا ہے وہ کسی مقام کی اس کی جو ہیٹ ہوتی ہے اس کی جتنی شدت ہوتی ہے، اس کی جتنی انٹینسٹی ہوتی ہے وہ اس کا درجہ حرارت کہلاتا ہے. موسمی مطالعہ میں درجہ حرارت سے مراد ہوا کا درجہ حرارت ہوتا ہے. اگر ہم موسمی حالات کی بات کرتے ہیں، موسمی مطالعہ کی بات کرتے ہیں، جو ہوا کا درجہ حرارت ہوتا ہے نا بیسیکلی وہی جو ہے نا وہ جو ہے ہمارے پاس درجہ حرارت کہلاتا ہے. درجہ حرارت ناپنے کا آلہ تھرمومیٹر کہلاتا ہے، مطلب جو اس کا آلہ ہوتا ہے اس کو تھرمومیٹر کہا جاتا ہے. تھرمومیٹر شیشے کی ایک ٹیوب ہوتی ہے جس میں پارا کی ایک خاص مقدار بھری ہوتی ہے اور ہوا کے دباؤ کے اثرات ختم کرنے کے لیے ہوا کی تمام مقدار خارج کر دی جاتی ہے. یہ ٹیوب مختلف درجوں میں تقسیم ہوتی ہے، مادہ گرم ہونے پر پھیلتا اور ٹھنڈا ہونے پر سکڑتا ہے. اس اصول کے تحت حرارت کے بڑھنے یا کم ہونے پر تھرمومیٹر کے اندر موجود پارا یا الکوہل پھیلتی یا سکڑتی ہے اور حرارت کے مختلف درجوں کی نشاندہی کرتی ہے. ان درجوں کو ناپنے کے لیے عموماً دو قسم کے پیمانے اسکیل ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے سیلسیس اسکیل موسٹ امپارٹنٹ، ایک ہوتا ہے فارنہائٹ اسکیل. تو تھرمومیٹر کے 3 اہم درجے ہوتے ہیں. نقطہ جوش جسے ہم بوائلنگ پوائنٹ وہ درجہ حرارت ہوتا ہے جہاں پانی ابلنا شروع ہوتا ہے. نقطہ انجماد فریزنگ پوائنٹ وہاں درجہ حرارت ہو جہاں پانی برف میں تبدیل ہونا شروع ہوتا ہے. اور نقطہ مطلق صفر ایبسلیوٹ زیرو کسی بھی مادے کا کم سے کم ممکنہ درجہ حرارت ہوتا ہے. اس درجہ حرارت سے کم درجہ حرارت ممکن نہیں ہے. تو یہ تھا آپ کا لیکچر بیٹا. آپ نے جو ہوم ورک کرنا ہے وہ کیا کرنا ہے، یہ آپ کا ہوم ورک ہوگا، درجہ حرارت کی پیمائش کے پیمانے اور آلات. تھینک یو بیٹا، اللہ حافظ.